الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ دیکھیے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس نہ کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو
اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے گناہ کبیرہ کی گنتی کی تھی، اس میں سے کچھ جو مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری ثم مہاجر مدنی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں لکھی تھیں، وہ 102 تھی گناہ کبیرہ۔ ان گناہ کبیرہ میں سے پہلا سب سے بڑا گناہ جو لکھا تھا وہ شرک تھا، اور میں نے شرک کی وضاحت کر دی تھی کہ شرک کس کو کہتے ہیں، اور جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تعلیم الاسلام میں جو شرک کی اقسام لکھی تھیں وہ بھی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک ہم نے بہت ساری باتیں خود وضع کر کے اس کو شرک میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شرک ہوتی بھی نہیں ہے۔ شرک تو شرک ہے، لیکن بہت ساری باتیں ہم ناسمجھی یا کم علمی کی بنا پر اسے شرک قرار دینے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، مشکل وقت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے کسی نے ہسپتال تک پہنچا دیا، یا کسی کو ضرورت پیش آئی، دوسرے سے کچھ پیسے اس نے ادھار لے لیے، تو اس کو بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی پھر شرک ہے۔ یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ شرک ہوگا ہی اس وقت جب اللہ کے دائرہ اختیار والی چیزوں میں مداخلت کی جائے گی۔ جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے وہ اختیار استعمال کرنے سے شرک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب میں سے ایک دوسرے کی اعانت، مدد، یہ سب درست ہے، یہ شرک کے زمرے میں قطعا نہیں آتی۔ ما فوق الاسباب چیزیں جو ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں اس میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے یا اس کے استعمال کا دعوے دار ہے وہ شرک ہوگا۔ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ضروریات زندگی، اگر کوئی کہے کہ آپ موٹر سائیکل پر کیوں جا رہے ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر جو مدد مانگتے ہیں، دیکھو جی یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ مغالطہ ڈالنے والی بات ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہیں۔ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ہم نے ان کو استعمال کیا ہے، اس کی اجازت ہے، لہذا یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے رسم و رواج، ایک ہے بدعت بدعات، اور ایک ہے شرک۔ ان میں بھی فرق ہے۔ بعض کم علم لوگ جو رواج ہے اس کو بھی شرک قرار دے دیتے ہیں، جو سنت ہے اس کو رسم قرار دے دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عالم کا نکاح کا کارڈ مجھ تک پہنچا، عالم کا کہہ رہا، اس میں لکھا ہوا تھا رسم نکاح۔ یہ زیادتی ہے، وہ تو سنت ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ چونکہ رسومات میں وہ خود اتنے گھرے ہوئے تھے کہ انہیں یہ تمیز ہی باقی نہ رہی کہ رسم کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ اس رسم کو شرک نہیں کہا جائے گا، رسم رسم ہی ہے، ڈھول بجانا رسم ہے، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے آپ۔ تماشا کرنا دیہات میں رواج ہے، رسم ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے، یہ رواج رسم ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ اگر اس رسم کو تم نے اتنا پابندی سے ادا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو اس کو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو گناہ ملتا ہے، اس کے کرنے سے اتنا اجر و ثواب ہے، پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ بدعت کی شرائط ہیں، ہر چیز کو بدعت بھی نہیں کہنا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رسم چل پڑی ہے کہ ہر مخالف کو بدعتی کہہ دیا، یا کوئی نئی چیز دیکھی تو اس کو بدعت قرار دے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں بدعت ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ مثلا آج سے 100 سال پہلے اگر ہل چلائے جاتے تھے تو وہ بیلوں سے چلائے جاتے تھے، اگر آج ٹریکٹر سے چلائے جاتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ پہلے آپ پیدل چلتے تھے، خچر پر، گھوڑے پر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ، قرآن نے کہا کہ ہم نے خچر کو، گھوڑے کو، گدھے کو تمہارے لیے سواری بنا کے بھیجا ہے تاکہ زینت بھی اختیار کرو اور اس پر سواری بھی کرو۔ یعنی یہ سواری کرنے کے لیے ہیں گدھا گھوڑا، پوجنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آج یہ سواری ہے اور 100 سال بعد یہ سواری بھی چینج ہو جائے، اس سے بھی زیادہ آسان تر سواری مل جائے، کنوینس مل جائے، تو وہ بدعت تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا اسلام قرآن آفاقی نظام رکھتا ہے اور قیامت کی صبح تک جتنے نظام آئیں گے ان ساروں کو یہ فیل کر دے گا، اور قیامت کی صبح تک تمام جو مسائل درپیش ہوں گے ان کا حل قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن چلا ہوا کارتوس نہیں ہے کہ اب ختم ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے ادیان بھی آئیں گے سارے دینوں پر یہ آئے۔ وہ اسی صورت میں ہے نا کہ وہ تقاضے پورے کرے معاشرے کے، ماحول کے، حالات کے۔ اس پر تو پابندی نہیں ہے، نہ یہ بدعت ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں جتنی ترقی چاہیں کر جائیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر بجلی سے کارخانے چلنے لگے ہیں، آئندہ شمسی توانائی سے چلنے لگ جائیں، یا کوئی اعلیٰ ایجاد ہو جائے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے۔